السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پھر ایک اہم موضوع تعلیم نسواں کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تعلیم نسواں یعنی عورتوں لڑکیوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے آج کے اس دور میں، عصر حاضر میں اس کی شدید ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یہ لڑکیاں آگے چل کر مائیں بنیں گی، اور آپ جانتے ہیں کہ ماؤں کا کردار گھروں میں کتنا اہم ہوتا ہے بچوں کی پرورش میں، اولاد کی تربیت کے باب میں۔ لہذا ہمیں اپنی بچیوں اور اپنی بہنوں کی تعلیم کے سلسلے میں غور کرنا ہوگا۔ ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر سے یقیناً کام لینا ہوگا، کیونکہ وہ قوم زندہ نہیں رہتی جس قوم کی بچیاں یا جس قوم کی اولاد پڑھی لکھی نہ ہو، اور اولاد میں بچیاں بھی شامل ہیں اور لڑکے بھی شامل ہیں۔ بہت سے حضرات خاص کر کے مسلم قوم میں یہ سوچتے ہیں کہ تعلیم کا حق صرف لڑکوں کا ہے اور لڑکیوں کا نہیں ہے، لیکن میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم کی ضرورت اور اہمیت اسلام میں جس طریقے سے بچوں کے لیے ہے اسی طریقے سے لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ جس طریقے سے لڑکوں کے لیے ہے ویسے ہی لڑکیوں کے لیے اور بچیوں کے لیے بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور یہاں جو مسلم کا لفظ استعمال کیا گیا، اس مسلم کے لفظ میں عورت بھی شامل ہے اور لڑکے بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، لڑکے بھی شامل ہیں، لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ لہذا لڑکیوں کو اس باب سے الگ کرنا کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کچھ حدود ہیں، تعلیم کے حصول کے راستے میں کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں۔ ان حدود و قیود کو ملحوظ رکھتے ہوئے لڑکیاں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، بلکہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اور اس سلسلے میں، اس باب میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں وہ بنات، جو ہمارے سماج میں کچھ بنات ایسی ہیں جو بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر یہ بنات نہ ہوتی اور یہ الگ سے لڑکیوں کی تعلیم کا جو نظام قائم کیا گیا ہے، یہ اگر نہ ہوتا تو ہماری لڑکیاں بہت پیچھے رہ جاتی تعلیم میں۔ تو یہ ایک اچھا قدم ہے جن لوگوں نے بھی اس باب میں خدمت انجام دیا ہے یا دے رہے ہیں، وہ تعریف کے مستحق ہے، تعریف کے قابل ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے، ان سے مروی ہے، قالت، وہ کہتے ہیں کہ قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ غلبنا علیک الرجال، غلبنا علیک الرجال، یعنی ہم پر غلبہ پا گئے آپ پر لوگ، یعنی آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اور آپ سے تعلیم حاصل کرنے میں، آپ سے سیکھ حاصل کرنے میں ہم سے زیادہ مرد حضرات غلبہ پا گئے، غالب ہو گئے۔ یعنی آپ کے ساتھ صحابہ کرام اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور بہت سارے علوم سے استفادہ کرتے ہیں، اور ہم عورتیں آپ کی مجلس سے محروم ہو جاتے ہیں اور ہم علم حاصل نہیں کر پاتے، آپ سے دین کی جانکاری نہیں لے پاتے۔ تو چنانچہ آپ ایسا کیجئے کہ فَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكَ، آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے بھی ایک دن اپنی طرف سے مقرر فرما دیں۔ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے کا ایک دن وعدہ کیا
اور ان سے ملاقات کی، اور فوعدہن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعظ کیا، نصیحت کی، وامرہن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کا حکم دیا۔ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ، اور پھر اسی وعظ و نصیحت میں ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائی کہ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَتَيْنِ، رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ تو یہ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب العلم میں لایا ہے۔ تو اس حدیث میں آگے کا ٹکڑا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں سے کہ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا، کہ تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کی اولاد میں سے 3 اولاد وفات پا جائے تم میں سے کسی کے بحیات رہتے ہوئے، تو وہ جنتی ہے۔ یعنی حجاب ہے اس کے بیچ میں، یہ اولاد اس ماں کے بیچ میں اور جہنم کے بیچ میں، یہ اولاد حجاب ہے، آڑ ہے، یعنی یہ عورتیں جہنم میں نہیں جائیں گی جن عورتوں کی 3 اولاد ان کے بحیات رہتے ہوئے وفات پا جائے۔ اور محدثین نے کہا ہے تفسیر اس حدیث کی توضیح میں، اس حدیث کی تشریح میں، کہ وہ اولاد مراد ہے یہاں جو اولاد سن بلوغت سے پہلے ہی وفات پا چکی ہوں، اس لیے کہ ایسی اولاد کا کچھ گناہ نہیں ہوتا ہے اور اس کا گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے۔ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقالت امراتن، ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وسنتین، اللہ کے رسول یہ تو 3 اولاد کی بات ہوئی، اگر 2 اولاد اگر وفات پا جائے کسی ماں کے بحیات رہتے ہوئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسنتین، کہ ہاں 2 بھی۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث کا ترجمہ آپ کو بخوبی معلوم ہو گیا، لیکن اس سے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کرنا چاہا ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ عورتیں علم حاصل کریں اور عورتوں کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا حق دیا۔ جب انہوں نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو جائز ٹھہرایا، اور جائز ٹھہراتے ہوئے آپ نے ان کے لیے بھی ایک دن مقرر کر دیا اور ان کو بھی تعلیم دینے لگے، اور تعلیم دینے لگے اسی بیچ میں ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا۔ تو اس سے بخوبی معلوم ہوا کہ عورتوں کا حق اسلام نے دیا ہے کہ وہ تعلیم اسی طرح حاصل کر سکتی ہے جس طرح لڑکے حاصل کر سکتے ہیں، جس طرح مرد حضرات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ عورتوں کے لیے حدود و قیود ہے، پردے کا نظام ہونا چاہیے، اس طریقے سے وہ تعلیم بالکل ہی حاصل کر سکتی ہیں۔ اور علامہ اقبال نے اور عورت کے تعلق سے کہا کہ وجود زن سے ہے تصور کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصور کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ یعنی عورتیں ہی، عورت کیا ہے؟ مرد کے لیے زندگی جینے کا ایک سامان ہے، اور کائنات کا تصور عورت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کا تصور اور دنیا میں جو یہ ہے خاندانی نظام ہے، اس کا تصور اور خاندانی نظام کا جو سکون ہے، اس کا تصور عورت کے بغیر ناممکن ہے، اور عورت کے بغیر ناممکن ہے تو عورت کا صحیح ہونا اور اس کا تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ عورتیں مائیں ہوتی ہیں، اور مائیں اولاد کی تربیت جس طریقے سے کرتی ہیں وہ ایک والد نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سے بھی پتہ چلا کہ عورت کو تعلیم یافتہ ہونا اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کتنی زیادہ اہم ہے اور کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو چھت پہ جھولو، لیکن ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں تعلیم حاصل کریں، لیکن عورتوں کو چاہیے، لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جو اس کی حقیقت ہے وہ اپنی حقیقت کو نہ بھولے، اور یہ بھی نہ بھولے کہ اللہ ہے، لہٰذا اللہ نے جس طریقے سے احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات کے دائرے میں رہتے ہوئے
وہ تعلیم حاصل کریں۔ اور نیپولین کا ایک قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے کیا کریں، اچھی مائیں دیں تو میں آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ تو اچھی مائیں کہاں سے حاصل ہوں گی؟ اچھی مائیں کہاں سے ملیں گی؟ اچھی مائیں اسی وقت مل سکتی ہیں جب ہم لڑکیوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، لڑکیوں کے لیے الگ ادارے قائم کریں اور الگ بنات قائم کریں اور تعلیم کا ایک اچھا نظم و نسق جاری کریں اور ایک اچھا نظم ہو، اچھا انتظام ہو، تبھی لڑکیاں پڑھی لکھی ہو سکتی ہیں، تعلیم یافتہ ہو سکتی ہیں اور اچھی مائیں بن سکتی ہیں۔ امید ہے آپ حضرات نے تعلیم نسواں کے سلسلے میں اس موضوع کو بخوبی سمجھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔